جو ہمارا اصل مدعا ہے۔ یا ایھا النبی، یہ آیت نمبر 28 ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے دوں اور اچھی طرح تمہیں الگ کر دوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو حکم ہے۔ ساری زندگی میں انسان کے معاملات اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں۔ سرکار کے گھر کے ظاہری طور پہ مالی حالات بڑے کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ 3 دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کھجوریں کھا کھا کے گزارا ہوا، پانی پی پی کے گزارا ہوا۔ تو سچا مطالبہ تھا رسول پاک اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، تو وہ مقام ایسے نہیں ملا، وہ بڑی قربانیوں کے بعد ملا، وہ بہت کچھ برداشت کرنے کے بعد ملا۔ تو کچھ معاملات بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ چیزیں پیش ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب یہ عظیم لوگ ہیں، عظیم لوگوں کا کام بھی عظیم ہوتا ہے، عام لوگوں جیسے ان کے کام نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی بیویاں دنیا کی کسی مال و متاع کا تقاضا کرتی ہیں تو 2 ہی باتیں ہوں گی، یا آپ کو رکھ لیں یا دنیا کی دولت، دنیا کے معاملات کو رکھ لیں۔ یہ کن ہستیوں سے کہا گیا؟ زمانے کی عظیم ترین ہستیاں جن کو قرآن نے کہا ہے یہ امام حسن اور امام حسین کی مائیں ہیں، جن کو قرآن نے کہا یہ ساری عظیم عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا کی مائیں ہیں، وہ 11 نبی کی بیویاں، ان کے بارے میں کون؟ وہ جو ساری امت کی مائیں ہیں، نبی پاک کے بعد پوری امت مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں، سارے مسلمانوں کی قرآن نے جن کو مائیں کہا، عظیم عورتیں، ان کو کہا دنیا چاہنی ہے تو پھر نبی کا قرب نہیں ملے گا۔ آج ہم دنیا بھی چاہتے ہیں اور نبی کا قرب بھی چاہتے ہیں، ایسے کام نہیں چلنا۔ ہم کہتے ہیں ڈنڈی بھی مارتے رہیں، ظلم بھی کرتے رہیں، اور ہم سے بڑا عاشق رسول بھی نہ ہو، بات نہیں بنتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے، محبوب اپنی بیویوں کو کہہ دو اگر یہ مطالبہ دنیا چاہتے ہو تو پھر میرا قرب نہیں ملنا، پھر ایک ہی چیز رکھنی پڑنی ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور مالک نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تم میں جو نیکی والیاں ہیں، تم میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کرنے والی ہے، دنیا کی خیر خواہش کو، ہر دولت کو، ہر نعمت کو، ہر آسائش کو، ہر ضرورت کو پیچھے کر کے صرف نبی کی خاطر ہجرت کرنا، ہر قسم کی آسائش چھوڑ دینا اور ضرورت کی چیزیں بھی چھوڑ دینا، 3 4 دن بھوکے رہ لینا، اور روزانہ کی روٹین ہے، یہ نہیں کہ زندگی میں صرف ایک بار۔ اگر یہ پسند کرنا ہے، آخرت کو پسند کرنا، پھر تو زمانے میں تمہارے وارے نیارے ہیں، پھر تو کوئی تمہارے مثل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اللہ تمہیں زمانے بھر کی عورتوں سے ڈبل سزا دے گا، ڈبل گناہ دے گا۔ اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے جائیے گا، یہ قرآن ہے اور خطاب کن ہستیوں کو ہے جن کو قرآن نے کہا ہر مومن کی یہ مائیں ہیں، وہ داتا صاحب ہوں ان کی بھی مائیں ہیں، وہ خواجہ صاحب ہوں، وہ خواجہ معین الدین میرے چشتی ہوں، وہ سلطان باہو ہوں،
حتیٰ کہ وہ صدیق اکبر ہوں، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہوں۔ قرآن نے کہا یہ ساری تمہاری مائیں ہیں، ان کو سلوٹ کرنا بنتا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کو کہا جا رہا ہے تمہارا لنک اب نبی سے جڑ گیا ہے، اب تم زمانے کی عام عورتیں نہیں رہی۔ تم اگر غلطی کرو گی، تم سے اگر خطا ہو جائے گی تو تمہاری خطا کا ڈبل گناہ تمہیں ملے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ کو مشکل نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور اگر تم میں فرما بردار ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر اللہ پاک تو نے ہر معاملے میں ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا اے نبی کے ساتھ لنک جوڑنے والی اہل بیت کی عظیم ہستیوں، نبی کے گھر میں رہنے والی عورتوں، نبی کے حرم میں شامل ہونے والیوں، اگر تم گناہ کرو گی تو پورے زمانے سے ڈبل گناہ تمہیں ملے گا، اور اگر نیکی کرو گی تو نیکی بھی پورے زمانے سے ڈبل تمہیں ملے گی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار رکھی ہے جو نیکی کرے۔ اور پھر آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی عظیم عورت تو زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں، اللہ جن کو کہے تمہارا مثل ہی کوئی نہیں۔ اور پھر پہلے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں تواڈے رنگ ہے ہی کوئی نہیں، مالک جن کو کہہ دے کہ تسی زمانے تو جدا ہو، تسی بڑے کریم ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اور اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے یہ حکم ہے، عام عورتوں کے لیے نہیں حکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کچھ ضرورت کے لیے کہیں سرکار کو بلانے کے لیے وہ گھر سے باہر، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گھر سے باہر پردے میں سرکار کا معلوم کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ نرمی سے بات نہیں کرنی ہے، سختی سے بات کرنی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں اندر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، زمانے کی مقدس عورتیں، پاک عورتیں، اور باہر کون ہیں؟ زمانے کے سب سے مقدس لوگ، نبی کے صحابہ۔ فرمائیں صحابہ جب پوچھنے آئے تو نرمی سے بات نہیں کرنی، سختی سے بات کرنی ہے، کہ دل کے اندر، کسی کے دل کے اندر کوئی میل پیدا ہونے یا کوئی بھی معاملہ پیدا ہونے کا شبہ تک نہ رہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ہمارے لوگ بڑے فخر سے کہہ دیتے نہیں سانو بچی اتنے بڑا یقین ہے، بچی اتو فیصلہ باد کلی ٹر جاندی، اسی بڑے مطمئن ہاں، سانو بڑا یقین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا کہ باہر سے کوئی بندہ پوچھنے آئے نرمی سے کہنا جی کون ہے جی، جب مرد کوئی باہر ہو کون ہے جی، کنوں بلانا ہے، کی کام میں، لیکن نرمی لہجے میں نہیں ہونی چاہیے۔ ساڑھے نہ ہمارے قانون کیا ہے؟ گھر والے سے سختی سے بولنا ہے اور باہر والوں سے نرمی سے بولنا ہے، اور یہی صورتحال ہماری ہے۔ جب ہم خود اپنی بیویوں سے بولتے ہیں تو بڑا لہجہ اور ہوتا ہے، جب دیگر عورتوں سے بات کرنی ہے تو لہجے میں سے جو شہد وہ ٹپک رہا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن کے اندر ازواج رسول کو یہ فرمایا، اور فرمایا ہاں اچھی بات کہو۔ اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَرَبَّجْنَ تَرَبُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، یعنی آگے اس کا مفہوم یہ کر دیا کہ گھر کے اندر ہی بیٹھے رہنا ہے، پردہ بڑا سخت ہونا چاہیے، پہلے دور کی طرح نہیں، پردہ بڑا ڈاڈا ہونا چاہیے۔ کن کو کہا؟ نبی کی بیویوں کو۔ ہم کہتے ہیں نا جی سانو پردہ دل کا ہونا چاہیے، یہ عام طور پہ ہماری بچیاں بھی کہہ دیتی نہیں جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، اصل بات تو بندے کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو رب نے کہا کہ گھروں کے اندر ٹھہری رہو، گھروں کے اندر رکی رہو۔ ازواج رسول فرض حج کے بعد حج کے لیے نہیں گئیں، حج فرض ہو گیا
تو ایک زوجہ محترمہ سے کہا، انہوں کہا نہ میں حج کرنا نہیں جانا، میرے اتنے ایک باری فرض ہاں میں کر رہی ہوں بس، اللہ دا فرمان ہے نبی دا بیویوں کار بیٹھی رہو تو میں کار ہی بہنا ہے بس۔ ہمارے ادھر دیکھیں عورتوں کو بازار میں دیکھیں تو رش ان کا، میلوں پہ دیکھیں تو رش ان کا، مزارات پہ دیکھیں تو رش ان کا، قبرستان میں دیکھیں تو رش ان کا، یونیورسٹی میں دیکھیں تو رش ان کا، ہر جگہ پہ رش ان کا، اور بھیجنے والے کون ہیں؟ آپ اور میں۔ ہم اجازت دیتے ہیں نا جی، ہم ہی کے گھروں سے وہ جاتی ہیں، تو جب اللہ نبی کی بیویوں کو فرما رہا ہے کہ گھر وچ بیٹھے رہنا، عظیم عورتیں اور پاک باز عورتیں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمایا کہ نماز بھی قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، سرکار کی فرمانبرداری بھی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تو یہ چاہتا ہے اپنے نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی میل کچیل کو دور کر دے اور اچھی طرح ان کو پاک اور ستھرا کر دے۔ اب آپ سارے لوگوں سے ایمانداری سے یہ سوال ہے کہ یہ قرآن کی آیت کے اندر فرمایا اہل البیتی، اہل بیت سے کون مراد ہوا؟ یہ پورا رکوع اور پوری باتیں ہم جو پڑھتے آئے ہیں، یہ خطاب کن سے ہے؟ نبی کی بیویوں سے ہے، اور یہ کتنی زیادہ چیٹنگ ہے اور جال سازی ہے۔ ہم ساری زندگی یہ آیت مقدسہ پڑھ کے ان ہستیوں کا نام نہ لیں تو یہ کتنی زیادتی ہے۔ پورا رکوع آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پڑھا، اس آیت کے اصل جو مصداق ہے اور قرآن کے سیاق کے مطابق بہترین جو اس کی حقدار ہیں، وہ پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، جن کا کبھی ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اہل بیت سے سارا پیار کرتے ہیں، سارے مرموں کے اندر ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی بات نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی اور یہ باتیں کرتے۔ اچھا یہ پورا ایک آیت نہیں ہے انما یرید اللہ، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آدھا حصہ ہے۔ پوری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں گھر کے اندر بیٹھی رہو، یہاں سے یہ پوری آیت مقدسہ شروع ہوتی ہے۔ اور اب یہ ضرور اہل بیت کے اندر امام حسن پاک، امام حسین پاک، بی بی پاک، مولا علی پاک اور باقی اہل بیت کے افراد سارے شامل ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن قرآن نے جن کو اہل بیت کہا اور جن کی بات کرتے کرتے اہل بیت کا ذکر ہوا، بندہ ساری زندگی ان کی بات ہی نہ کرے تو یہ کتنی زیادتی ہے، یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو اس آیت کے تحت جو اصل اہل بیت کے مصداق ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ان اللہ کانا لطیفاً خبیرا، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا ہے، خبردار ہے، خبر رکھتا ہے اس کا۔ یہاں پہ رکوع ختم ہوگی۔ تو اللہ کے بندو آج کی گفتگو میں صرف یہی بات واضح طور پہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم قرآن کو قرآن کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ضرور ضرور اہل بیت کے مقام و مرتبہ کی آیت ہے، لیکن اس کا بہترین مصداق جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں، آج زمانے میں لوگ کہتے ہیں جی سادات جو مرضی کرتے رہے، سادات کا مقام ایک اپنی جگہ پہ قائم ہے، سیدوں کا مقام اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن اتباع اور پیروی کے آئینے میں بات کر رہا ہوں۔ بزرگوں نے یقیناً لکھا کہ ان کے اعمال جیسے بھی ہیں ان کا احترام ہوگا، لیکن یہ احترام اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ ہم پیروی بھی انہی کی کرنی شروع کر دیں جنہوں نے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دیا۔ اب یہ نبی کی بیویاں ہیں، ان سے فرمایا کہ تم اگر غلطی کرو گی نا جی تم، تو ڈبل گناہ ہوگا، اگر نیکی کرو گے تو ڈبل ثواب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اگر سید صاحب غلطی کر بیٹھے وہ عام عوام سے زیادہ مجرم ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ نیکی کرے اللہ ان کو اور قرب عطا فرمائے گا۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سید صاحب ہو قرآن کا، دین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ چھوڑ دیں اور ہم ان کی پیروی کرتے رہیں۔ پیروی کا حکم نہیں ہے، پیروی کرنا الگ معاملہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایسے سادات کے مرید ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ایسے سیدوں کے مرید ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی،
ایسے سیدوں کے مرید ہیں کہ جنہوں نے کبھی فرض ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی نہیں کی. یہ رسول پاک کی تعلیمات نہیں ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. سادات کی عظمت کو ضرور سلام ہے. سادات اگر گناہگار ہوں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بازاروں میں جا جا کے ان کی بےزتی نہیں کریں گے, ہم بازاروں میں جا جا کے ان کو بدنام نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ضروری طور پہ ذہن میں بٹھا لیں, ان کی پیروی بھی نہیں کی جائے گی, ان کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی. پیروی, اطاعت, مریدی صرف اسی صورت میں ہے جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ رحم فرمائے, اللہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب نبی کی بیویوں کے لیے یہ حکم ہے تو ہماری گھر والیوں کے بارے میں کیا معاملہ ہوگا, جو گھروں کے اندر ٹکتی نہیں ہے اور جو مرضی آئے وہ کرتی رہتی ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے مال و دولت کا مطالبہ کرتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب کوئی عام معاملہ بن جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے بارے میں بھی اللہ کا ڈاڈا حکم نازل آ جاتا ہے. تو اللہ کی ذات جہاں بڑی رحیم ہے, بڑی کریم ہے, نسبتوں کا بڑا پاس کرتی ہے, جب مالک کا کوئی قانون توڑے تو پھر وہ جو بھی ہو, وہ سید ہو, وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو یا وہ عام عورت ہو, پھر اس کے لیے ڈاڈا حکم ہے, سخت حکم ہے. اللہ رحمت فرمائے, اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.